حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات کو میں نے ایک خواب دیکھا، میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے آپ کو عاجز و بے بس مخلوق سمجھتے ہوئے اپنے خالق و مالک کو علی کل شیء قدیر مانتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کنارے لگوانے کے لیے، حضرت ایوب علیہ السلام نے مصائب و آلام سے نجات کے لیے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آنے کے لیے یہ عمل کیا تھا، اب اپنی امت کو اسی عمل کی تلقین کرتا ہوں۔ اس عمل کی بدولت دنیا و آخرت کے لیے تم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بیٹی کا لخت جگر حالت نزا میں تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ان کے ہاں تشریف لے آئیں۔ آپ نے جواب میں ان کے پاس یہ پیغام بھیجا، بے شک سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو لے لے وہ بھی اور جو عطا فرمائے وہ بھی، اور ہر ایک کو ایک مقررہ وقت تک زندہ رہنا ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ بیٹے کی موت پر صبر کریں اور اس صدمے پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔ انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لانے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ میں معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو انہوں نے بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، ان کی سانسیں ان کے سینے میں مضطرب تھیں۔ میرا خیال ہے کہ راوی نے یہ الفاظ بھی کہے گویا وہ ایک چھوٹی مشک ہو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم دل ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کا نام میں نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے۔ پھر اللہ نے اس صاحبزادے کو ام سیف کے حوالے کیا جو ابو سیف نامی ایک آن گر کی بیوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں جانے کے لیے روانہ ہوئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ ہم ابو سیف کے پاس پہنچے، وہ اپنی بھٹی میں دھونکنی سے پھونک مار رہا تھا اور اس نے گھر کو دھوئیں سے بھر رکھا تھا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تیزی سے چلتا ہوا گیا اور کہا، اے ابو سیف رک جاؤ، حضور تشریف لے آئے ہیں۔ وہ رک گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو طلب فرمایا، اسے وہ سینے سے لگایا اور جو خدا کو منظور تھا وہ پڑھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ بچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر رہا تھا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، آنکھیں اشک بہاتی ہیں، دل مبتلا غم ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کچھ کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اے ابراہیم، خدا کی قسم، ہمیں بندہ کامل کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اس عالم اسباب میں رہتے ہوئے بھی اس کی نظر اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ حالات کتنے ہی سنگین ہوں، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا بھروسہ اپنے عظیم و قدیر رب پر ہوتا ہے جس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان توکل بھی اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طاعون عذاب ہے جس کو ان لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، یا فرمایا بنو اسرائیل پر مسلط کیا گیا تھا۔ اگر طاعون کسی قصبے میں ہو تو اس بیماری سے ڈر کر اس قصبے سے نکل جاؤ، اور اگر یہ کسی دوسرے قصبے میں ہو تو تم اس میں داخل نہ ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد کی جانب ایک غزوے میں شریک ہوئے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی وادی میں پایا جس میں
कांटे दार दरख्तों की बेहतात थी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे क़याम फरमाया और आपने अपनी तलवार उस दरख्त के एक टहनी के साथ लगा दी। रावी कहते हैं लोग दरख्तों के साए की तलाश में वादी में फैल गए। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, एक शख्स मेरे पास आया इस हाल में कि मैं सो रहा था। उसने तलवार पकड़ी, मैं बेदार हो गया। वो मेरे सर पर खड़ा था। मैंने गौर से देखा तो बेनियाम तलवार उसके हाथ में थी। वो मुझसे कहने लगा, तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? आप फरमाते हैं, मैंने जवाब दिया, अल्लाह ताला। आपने फरमाया, उसने तलवार नियाम में डाल ली और देखो वो यहाँ बैठा है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ भी नहीं कहा। अरब जिनको अल्लाह ताला ने दीगर बेशुमार इंसानी खूबियों से नवाजा था, वहाँ उनको एहसान शनासी की खूबी भी बदर्जा कमाल अता फरमाई थी। यही वजह है कि जब तक वो रब्बे कुद्दूस की अनगिनत नेमतों के इदराक से महरूम रहे, उनकी गर्दनें पत्थरों के सामने झुकती रहीं। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुदाए वहद के तसव्वुर से रूशनास कराया और उनको बताया कि उस रब वहद ने उनको कितनी नेमतों से नवाजा है, तो रब्बे कुद्दूस की अजमतों और नेमतों के इरफान से बहरामंद होते ही उन्होंने उसकी रजा के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। उन्होंने अपने हाथों से इन बुतों को तोड़ा जिनके सामने वो अपनी जमाना जाहलियत की सारी जिंदगी सजदा कुना रहे थे। उनके करीम आका की रजा के रास्ते में जो चीज हायल हुई उसे उन्होंने अपने पाँव से रूंद दिया। वतन की मोहब्बत रजाए खुदाबंदी के रास्ते में हायल हुई तो उन्होंने वतन को खैरबाद कह दिया। घर बार और अहलो अय्याल इस रास्ते में हायल हुए तो उन्होंने इन सब को पाए हकारत से ठुकरा दिया। अरबों की यही खूबियां थीं जिनकी वजह से परवरदिगार आलम ने अपने हबीब किब्रिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइस्त के लिए इनको मुंतखब फरमाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर इखलाकी और इंसानी खूबी में नस्ल इंसानी के मुक्तदी और रहनुमा हैं, आप में भी एहसान शनासी की खूबी बदर्जा मौजूद थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी रईसुल मुनाफिकीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने और उसके चेलों ने इस्लाम की शम्मा को गुल करने के लिए कोई दकीका फरोग गुजाश्त नहीं किया था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बा एहसान शनासी ने उसके मामूली से एहसान को भी फरामोश करना गवारा न किया और वक्त आने पर उसके एहसान का बदला चुका दिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मरवी है, फरमाते हैं जंग बदर के दिन जंगी कैदियों को लाया गया। हुजूर के चचा अब्बास को भी लाया गया तो उन पर कपड़ा न था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कमीज हासिल करने की कोशिश की तो अब्दुल्ला बिन अबी की कमीज उनके लिए पूरी निकली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कमीज हजरत अब्बास को पहनाई। यही वजह थी कि जब अब्दुल्ला बिन अबी फौत हुआ तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज उतार कर उसको पहना दी। अब्दुल्ला बिन अबी का हुजूर पर एक एहसान था और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया कि इस एहसान का इसे इस दुनिया में ही बदला दे दें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं खैबर से वापसी पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर सफर जारी रखा। जब नींद महसूस हुई तो आपने पड़ाव किया और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए बिलाल हमारे लिए रात पर नजर रखना। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जितने मुकद्दर में थे नवाफिल पढ़े और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सो गए। जब फजर का वक्त करीब हुआ तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी सवारी के साथ टेक लगाई। उनका रुख उस तरफ था जिस तरफ से फजर के आसार ज़ाहिर होने का इम्कान था। वो इसी तरह सवारी के साथ टेक लगाए हुए थे कि नींद ने गलबा किया और वो सो गए। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली, न बिलाल की और न किसी और की आंख खुली, हत्ता कि इनको सूरज की तपश महसूस हुई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बीदार हुए। आप इस सूरत हाल पर खौफजदा हो गए और फरमाया, ए बिलाल। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ। जिस नींद ने आप पर गलबा पाया था वही मुझ पर भी गालिब आ गई थी। आपने फरमाया, अपनी सवारियों को चलाओ। लोगों ने थोड़ी दूर तक अपनी सवारियों को चलाया। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और बिलाल को अकामत कहने का हुक्म दिया। उन्होंने अकामत कही और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को फजर की नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, तुम में से जो नमाज को भूल जाए वो इसे पढ़ ले जब इसे याद आए, क्योंकि इरशाद खुदाबंदी है, यानी जब मेरी याद आए तो नमाज पढ़ लिया करो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज में इजाफा हो गया तो
آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے حکم کی تعمیل کی، آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر آپ کو آفاقہ محسوس ہوا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے حکم کی تعمیل کی، آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر آپ کو افاقہ محسوس ہوا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا، آپ نے غسل کیا، پھر اٹھنے لگے تو پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ محسوس ہوا تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس دوران 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، لوگ مسجد میں بیٹھے تھے اور عشاء کی نماز کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قاصد ان کے پاس آیا اور کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک نرم دل آدمی تھے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ اس امامت کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر افاقہ محسوس فرمایا تو 2 آدمیوں کے سہارے جن میں ایک عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے ظہر کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارے سے ان کو حکم دیا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ نے ان دونوں اشخاص کو حکم دیا مجھے ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو۔ انہوں نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات کو میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا۔ میں نے اس درخت کو یہ کہتے سنا اے اللہ تعالیٰ اس سجدے کے بدلے میرے لیے اپنے ہاں اجر کو لکھ دے، اس کے سبب میرے گناہ معاف فرما اور اسے اپنے ہاں میرے لیے ذخیرہ فرما اور میرے اس سجدے کو اسی طرح قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے کو قبول فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ تلاوت فرمائی، پھر سجدہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے سنا جن الفاظ میں اس درخت کو دعا کرتے ہوئے اس شخص نے بیان کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے آپ کو عاجز و بے بس مخلوق سمجھتے ہوئے اپنے خالق و مالک کو علی کل شیء قدیر مانتے ہوئے مصیبت کا وقت آ جائے تو اس کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کنارے لگوانے کے لیے، حضرت ایوب علیہ السلام نے مصائب و آلام سے نجات کے لیے اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آنے کے لیے دعا کے لیے سجدہ ہی کا سہارا لیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے اب اپنی امت کو اسی عمل کی تلقین کرتا ہوں، اس عمل کی بدولت دنیا و آخرت کے لیے تم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔